بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم روایتی ہی، اس کی حدیث ضعیف جو ہے اس کی روایت کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں یجوز عند اہل الحدیث وغیرہم روایت الاحادیث الضعیفۃ والتساہل فی اسانیدها من غیر بیان ضعفها بخلاف الاحادیث الموضوعۃ فإنه لا يجوز روایتها الا مع بیان وضعها بشرطین۔ فرماتے ہیں کہ محدثین کے نزدیک ضعیف احادیث اور جن کی سندوں میں تساہل ہے، ضعیف احادیث اور جن کی سندوں میں تساہل ہے، ان کا ضعف بیان کیے بغیر ضعیف حدیث کو روایت کرنا جائز ہے، برخلاف موضوع احادیث کے کہ ان کو روایت کرنا ان کے موضوع ہونے کی وجہ سے اور موضوع ہونے کی وضاحت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے، اس سے شیخ کے اس عبارت سے پتہ چلتا ہے ضعیف حدیث روایت کی جا سکتی ہے اور سند میں جو تساہل ہے اس تساہل کو بیان کیے بغیر ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے، وہ روایت کی جا سکتی ہے۔ البتہ موضوع احادیث اس کو اس کے وضع کا بیان کیے بغیر، یعنی اس کے من گھڑت حدیث کو اس کی وضع من گھڑت کے وضع ہونے کے، یعنی من گھڑت ہونے کی وضاحت کے بغیر، اس کے بیان کے بغیر بیان کرنا جائز نہیں ہے، اس کو روایت کرنا جائز نہیں ہے۔ بشرطین، دو شرطوں کے ساتھ، ہما وہ کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ تتعلق بالعقائد کصفات اللہ تعالی، ایک یہ کہ وہ عقائد سے متعلق نہ ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات۔ اللہ یکون فی بیان الاحکام الشرعیۃ مما يتعلق بالحلال والحرام، کہ یہ ان احکام شرعیہ کے بیان میں نہ ہو جن کا تعلق حلال اور حرام سے ہے، یعنی تجوز روایتها فی مثل المواعظ والترغیب والترہیب والقصص وما اشبہ ذلک۔ شیخ فرماتے ہیں یعنی کہ ان ضعیف احادیث کو روایت کرنا، ان کے سند کے ضعف اور تساہل، اسانید میں تساہل کو بیان کیے بغیر روایت کرنا جائز ہے، دو شرطوں کی وجہ، دو شرطیں، جب تک کہ دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ احادیث، ضعیف احادیث عقائد سے متعلق نہ ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات وغیرہ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی احکام شرعیہ جو کہ حلال اور حرام سے متعلق ہو، وہ احکام شرعیہ جو حلال حرام جائز ناجائز سے متعلق ہے، وہ احکام شرعیہ اس سے متعلق وہ حدیث نہ ہو، یعنی پھر وہ حدیث کیسی ہو جس کا روایت کرنا جائز ہے۔ فرماتے ہیں وعظ، ترغیب و ترہیب ہو یا کوئی قصہ ہو اور ان جیسی چیزیں، ان درجے کی جو چیزیں جس ضعیف حدیث میں بیان کی گئی ہیں، اس ضعیف حدیث کو اس کا ضعف اور سند کا تساہل بیان کیے بغیر اس کو روایت کرنا جائز ہے۔ لیکن جن احادیث کے اندر عقائد بیان ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات وغیرہ، ایک مثال دی ہے، یعنی وہ ضعیف حدیث جو عقائد سے متعلق ہے، یا وہ حدیث ضعیف حدیث جس کے اندر حلال حرام اور جائز ناجائز سے متعلق احکام شرعیہ بیان کیے ہیں، اس حدیث کو ضعف بیان کیے بغیر اور تساہل بیان کیے بغیر، سند کے تساہل بیان کیے بغیر بیان کرنا جائز نہیں ہے، اس کو روایت کرنا جائز نہیں ہے۔ وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ التَّسَاهُلُ فِي رِوَایَتِهَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وعبد الرحمن بن مہدی وأحمد بن حنبل، اور جن محدثین سے ان کی روایات میں تساہل منقول ہے، جن محدثین سے ان کی روایات میں تساہل منقول ہے، وہ کون سے؟ سفیان ثوری، عبد الرحمن بن مہدی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے روایات میں تساہل مروی ہے، تساہل منقول ہے۔ فرماتے ہیں وَيَنبَغِي التَّنَبُّهُ إِلَىٰ أَنَّكَ إِذَا رَوَيْتَهَا مِنْ غَيْرِ إِسْنَادٍ فَلَا تَقُلْ فِيهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَذَا، وَإِنَّمَا تَقُولُ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَذَا
او بلغنا عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا وما اشبہ ذلك لئلا تجزم بنسبت ذلك الحدیث للرسول صلی اللہ علیہ وسلم وانت تعرف ضعفه۔ فرمایا کہ اس بات پر تنبیہ مناسب ہے کہ جب آپ بغیر سند کے حدیث ضعیف حدیث روایت کریں تو یوں نہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ضعیف حدیث بیان کر رہے ہیں آپ، اور جب بغیر سند کے روایت کر رہے ہیں تو شیخ فرماتے ہیں اس بات پر تنبیہ مناسب ہے کہ پھر یوں نہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ نہ کہیں، بلکہ اس صورت میں پھر آپ ایسا صیغہ استعمال کریں جس سے جزم اور یقین معلوم نہ ہو۔ مثلا آپ یوں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، رویہ کا لفظ کہیں، یا بلغنا کہ ہم تک یہ بات پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ان الفاظ کے مشابہ جو الفاظ ہوں وہ الفاظ آپ کہیں، تاکہ آپ آپ پر جو ہے اس حدیث کو یقینی طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہنا آپ پر لازم نہ آئے، جبکہ آپ اس کے ضعف کو جانتے ہیں۔ یعنی ضعف کو جانتے ہیں، ضعف کو جاننے کے باوجود آپ اگر قال رسول اللہ کہیں گے بغیر سند کے ضعیف حدیث روایت کرتے وقت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے یقینی طور پر اس حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ منسوب کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ قال کے بجائے روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بلغنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس جیسے الفاظ جو الفاظ جزم و یقین نہیں ہے، تو ایسے الفاظ کے ذریعے سے حدیث بیان کر سکتے ہیں وہ ضعیف حدیث جس کی سند بیان نہیں کر رہے۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے شیخ کے اس کلام سے کہ ضعیف حدیث بیان کرنا کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ شیخ کے اس بات سے کہ ان دو شرطوں کے ساتھ حلال حرام سے متعلق نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی صفات وغیرہ سے یعنی عقائد سے متعلق نہ ہو ضعیف حدیث، تو پھر اس کو بغیر ضعف بیان کیے، بغیر تساہل بیان کیے اس حدیث کو روایت کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث ضعیف کو روایت کرنے میں اس اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن الفاظ بس تھوڑے سے مختلف ہونے چاہیے۔ حکم العمل بہ، اس پر عمل کرنے کا حکم کیا ہے کہ اختلف العلماء فی العمل بالحدیث الضعیف، علماء کرام کا حدیث ضعیف پر عمل کرنے کے معاملے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ الذي عليه جمهور العلماء انه يستحب العمل به في فضائل الاعمال لكن بشروط ثلاثه اوضحها الحافظ ابن حجر۔ دیکھیں ہمارا علماء دیوبند کا جو نظریہ ہے وہ سارے اہل سنت والجماعت محدثین کا وہی نظریہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا مستحب ہے فضائل اعمال میں، فضائل کے باب میں اس پر عمل کرنا مستحب ہے، جمہور علماء محدثین کا یہی قول ہے، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ جن کی وضاحت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ وہی ہے وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ ان یکون الضعف غیر شدید، ہم بھی یہی بات کرتے ہیں بالکل۔ ایک پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں ضعف شدید نہ ہو، اگر ضعف شدید ہوتا ہے تو ہم بھی اس کو فضائل کے باب میں نہیں لیتے، ٹھیک ہے؟ تو ان یکون الضعف غیر شدید کہ اس کے اندر ضعف شدید نہ ہو۔ با ان یندرج الحدیث تحت اصل معمول بھی، وہ حدیث کسی معمول بھی اصول کے تحت داخل ہو، ایسا اصول جو معمول بھی ہو، ایسے کسی اصول کے تحت وہ حدیث داخل ہو۔ تو جیم اللہ یعتقد عند العمل به ثبوت بل یعتقد الاحتیاط، تیسری شرط یہ ہے کہ اس پر عمل کے وقت اس کے ثبوت کا اعتقاد نہ کیا جائے بلکہ احتیاط کا اعتقاد رکھا جائے۔ یہ اعتقاد نہ رکھا جائے کہ یہ ثابت ہے، بلکہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ احتیاط کی بنیاد پر اس پر عمل کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ثابت ہو، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ انکار لازم نہ آئے، اس احتیاط کی وجہ سے ضعف شدید نہ ہو اور کسی معمول بھی اصول کے تحت آ رہی ہو اور اس پر اس کا ثبوت کا اعتقاد نہ ہو بلکہ احتیاط کا اعتقاد ہو۔ اب آپ ہماری جو ہے اٹھا کر دیکھ لیں تو اس کے اندر ان تینوں شرائط کے ساتھ ہی کسی ضعیف حدیث پر ہوتی ہے۔ اب فضائل اعمال اٹھا کر دیکھ لیں،
ازما زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ اٹھا کر دیکھ لیں، اس پر اس کا جو حدیث اگر ضعیف ذکر کی ہے، بلکہ شیخ نے تو اس کی وضاحت حاشیے میں کی بھی ہے، یعنی اس کے ضعف کو بھی بیان کیا شیخ نے، فرمایا کہ علماء کی وجہ سے علماء کے لیے بیان کیا ہے، لیکن اصول کے تحت آ رہی ہوتی ہے، ضعف شدید نہیں ہوتا اور ثبوت کا اعتقاد نہیں ہوتا۔ اشہر المصنفات فیہ، اس کے اندر مشہور تصانیف جو ہے وہ کون کون سی؟ التی ہی مظنۃ الضعیف، یعنی وہ مشہور تصانیف جو ضعیف احادیث کا محل ہے۔ الکتب التی صنفت فی بیان الضعفاء، وہ کتابیں جو ضعیف روات کے بیان میں تصنیف کی گئی ہیں، کا کتاب الضعفاء لابن حبان، ابن حبان کی کتاب الضعفاء، و کتاب میزان الاعتدال للذہبی، اور امام ذہبی کی کتاب میزان الاعتدال۔ فإن مؤلفیها يذكرون أمثلة للأحاديث التي صارت ضعيفة بسبب روایت اولئک الضعفاء لها۔ فرمایا کہ ان مؤلفین نے، ابن حبان اور ذہبی نے، کتاب الضعفاء اور میزان الاعتدال میں انہوں نے وہ احادیث بطور مثال ذکر کی ہیں جو ضعیف ہیں، ان ضعیف راویوں کی روایت کی وجہ سے، یعنی انہوں نے ضعیف راویوں کے بارے میں کتاب لکھی ہے تو بطور مثال کے وہ احادیث جو ان ضعیف راویوں کی وجہ سے، ان ضعیف راویوں کی روایت کی وجہ سے ضعیف ہے، وہ ضعیف احادیث انہوں نے بطور مثال کے ذکر کی ہیں۔ با الکتب التی صنفت فی انواع من الضعیف خاصۃ، فرماتے ہیں کہ وہ کتابیں جو خاص کر ضعیف حدیثوں کی اقسام کے بارے میں تصنیف کی گئی ہیں، مثل کتب المراسیل والعلل والمدرج وغیرہ، جیسا کہ کتاب مراسیل امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی مراسیل ابو داؤد کے نام سے، اور کتاب العلل للدارقطنی، اور امام دارقطنی کی جو کتاب العلل ہے، اسی طرح مدرج وغیرہ، مراسیل، علل، مدرج وغیرہ، یہ جو کتابیں ہیں، یہ کتابیں ضعیف احادیث کی جو انواع ہے، خاص طور سے ان انواع کے بارے میں یہ کتابیں تصنیف کی گئی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔